الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون میراث کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا چوتھا باب ہے، تقسیم وراثت زیر بحث ہے۔ اس میں ہم نے سورہ بقرہ کی اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کی جس میں پہلے دستور کے مطابق وصیت کا حکم دیا تھا، پھر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون سورہ نساء میں بیان ہوا ہے وہ اس پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ اب ہم سورہ نساء کے اس قانون کو پڑھیں گے۔ ارشاد فرمایا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن کانت واحدۃ فلہا النصف۔ تمہاری اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں، اپنی وصیت بیان کر رہے ہیں۔ پہلے یہ فرمایا تھا کہ تم دستور کے مطابق اگر مال چھوڑ رہے ہو، موت قریب آ گئی ہے تو وصیت کر دو۔ اب ارشاد ہوا کہ میں وصیت کر رہا ہوں، اور وہ وصیت یہ ہے کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ یہاں سے بات شروع کی ہے۔ پھر اگر اولاد میں لڑکیاں ہی ہوں اور وہ دو سے زیادہ ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے۔ یہ اس آیت کا سادہ ترجمہ ہے۔ سورہ نساء میں تقسیم وراثت کی یہی ہدایت ہے جس سے اوپر کی آیت کا حکم تبدیل ہوا ہے۔ اوپر کی آیت سے مراد وہی سورہ بقرہ کی آیات جن کا ہم اس سے پہلے مطالعہ کر چکے ہیں۔ سورہ نساء میں تقسیم وراثت کی یہی ہدایت ہے جس سے اوپر کی آیت کا حکم تبدیل ہوا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اولاد کے حصے بیان ہوئے، یعنی میں نے اسے حصوں کے لحاظ سے تقسیم کر دیا ہے۔ ایک ہی آیت ہے، اولاد کے حصے پہلے زیر بحث آئیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس میں ایک ایک جملے کی تحلیل کی ضرورت ہے، اور میں اشارہ کر چکا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنے میں ہمارے ہاں بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ اور اس وقت تو معاملے کی نوعیت یہ ہے کہ علم کی دنیا میں اس قانون کو پیش کرنا کم و بیش ناممکن ہے۔ اس میں جو جو چیزیں کہی گئی ہیں انہیں اگر بیان کیا جائے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ نئی نسل شاید ایمان ہی سے جائے، اور میں یہ کوئی مبالغے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ ایک واقعہ ہے اور یہ آگے چل کے معلوم ہو جائے گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، میں نے لکھا ہے یہ جملہ للذکر مثل حظ الانثیین کے لیے بطور تمہید آیا ہے، یعنی آگے حصہ بیان کرنا تھا تو پہلے یہ فرمایا کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، اس کو تمہید کے طور پر کہہ کے پھر بتایا کہ وصیت یہ ہے۔ یہ جملہ للذکر مثل حظ الانثیین کے لیے بطور تمہید آیا ہے۔ اولاد کا لفظ ظاہر ہے کہ مرد و عورت دونوں کے لیے عام ہے، یعنی اولاد کا لفظ عربی زبان کے لحاظ سے بھی اور ہماری زبان میں بھی اولاد کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کو آپ مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے خاص نہیں کرتے، لڑکوں یا لڑکیوں کے لیے خاص نہیں کرتے، اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ اس پر آگے کہا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، چنانچہ تالیف کلام اس طرح ہوگی، یعنی یوصیکم اللہ فی اولادکم کا اب کیا تعلق ہے آگے للذکر مثل حظ الانثیین والے جملے سے؟ چنانچہ تالیف کلام اس طرح ہوگی للذکر منہم مثل حظ الانثیین، یعنی گویا اگر آپ نحو کی اصطلاح مستعار لیں تو عائد حذف ہو گیا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم کے جملے کا تعلق اس آیت سے ہوگا، ایک ضمیر عائد ہے۔ للذکر منہم مثل حظ الانثیین، یعنی اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں ہدایت کرتا ہے
کہ ان میں سے لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ یہ جملہ ہے اصل میں۔ یہ حکم اگر للذکر مثل حظ الانثیین پر ختم ہو جاتا تو اس کے معنی یہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنی بات کہتے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، للذکر منہم مثل حظ الانثیین، ان میں سے لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا، بس بات یہی ہو جاتی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا، اس سے کیا حکم ہمارے سامنے آتا، میں نے پہلے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ حکم اگر للذکر مثل حظ الانثیین پر ختم ہو جاتا ہے تو اس کے معنی یہ تھے، نمبر 1، مرنے والے کی اولاد میں اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہو تو لڑکے کو لڑکی کا دونا ملے گا، یہ مطلب ہوتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین۔ لڑکے اور لڑکیاں اس سے زیادہ ہوں، یعنی اگر ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے تو بہت آسانی ہے نا، لڑکے کو لڑکی سے دونا آپ نے دے دیا۔ لڑکے اور لڑکیاں اس سے زیادہ ہوں تو میت کا ترکہ اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ ہر لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر رہے، یعنی یہ اس جملے کا ناگزیر تقاضا ہے۔ اولاد میں صرف لڑکے یا لڑکیاں ہوں تو سارا ترکہ دونوں میں سے جو موجود ہوگا اسے دیا جائے گا۔ یہ تیسری بات بھی زبان و بیان کی روح سے لازمی طور پر سمجھی جائے گی، یعنی جب میں نے یہ کہا کہ میں اولاد کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں، لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، تو اب ہیں ہی لڑکے ہیں ہی لڑکیاں، تو اولاد کے بارے میں وصیت کی گئی ہے نا، یہ ترکہ تو پھر اب اولاد کو ملے گا، تو جو بھی موجود ہے اس میں برابر برابر تقسیم ہو جائے گا۔ یہ تیسری بات بھی صاف واضح ہے کہ اس اسلوب کا لازمی تقاضا ہے۔ ہم اگر اپنی زبان میں یہ کہیں کہ یہ رقم فقیروں کے لیے ہے اور اس میں فقیر مرد کا حصہ 2 فقیر عورتوں کے برابر ہوگا، یہ ذہن میں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے جب اس کو بیان کیا تو یوصیکم اللہ فی اولادکم میں جو تمہید باندھی ہے اس نے کیسے اس کو حکم کے لحاظ سے متعین کر دیا ہے۔ بالکل یہ اسی طرح کا جملہ ہے، ہم اگر اپنی زبان میں یہ کہیں کہ یہ رقم فقیروں کے لیے ہے، وہاں کیا کہا ہے، یہ ترکہ تمہاری اولاد کے لیے ہے، اللہ اولاد کے بارے میں وصیت کر رہا ہے، یہ رقم فقیروں کے لیے ہے اور اس میں فقیر مرد کا حصہ 2 فقیر عورتوں کے برابر ہوگا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ رقم در حقیقت فقیروں کے لیے دی گئی ہے، لہٰذا ان میں اگر فقیر مردی ہوں گے تو ساری رقم ان میں تقسیم کر دی جائے گی، اور فقیر عورتیں ہی ہوں گی تو پھر بھی یہی کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ رقم تو فقیروں کا حق بنا دی گئی ہے۔ عقل یہی کہتی ہے، علم یہی کہتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک موجود نہیں ہے، یعنی اگر فقیر مرد نہیں ہے تو پھر ساری عورتوں کی ہے، اور اگر فقیر عورتیں نہیں ہیں تو پھر ساری مردوں کی ہے۔ لیکن حکم یہاں ختم نہیں ہوا، یعنی اگر حکم یہاں ختم ہو جاتا تو ہمارے لیے اللہ کی ہدایت وہ ہوتی جو میں نے اوپر 3 نکات میں بیان کر دی ہے، لیکن حکم یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ اس سے متصل ایک استثناء کے ذریعے سے قرآن نے وضاحت کر دی ہے کہ اس کا منشا یہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ہم جب کوئی بات بیان کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تعمیم میں اگر کوئی جملہ بولتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ اس میں تخصیص کر دیں، یا پہلے ایک بات کہتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ استدراک کے طور پر وضاحت کریں، تو آگے کی بات کو پھر ملا کے اس کو سمجھا جاتا ہے۔ لیکن حکم یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ اس سے متصل ایک استثناء کے ذریعے سے قرآن نے وضاحت کر دی ہے کہ اس کا منشا یہ نہیں ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، یہ للذکر مثل حظ الانثیین سے استثناء ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ یہ مستقل جملے کے طور پر نہیں آ رہا، بلکہ للذکر مثل حظ الانثیین سے ایک استثناء کے طور پر آ رہا ہے، استدراک کے طور پر آ رہا ہے، یعنی 3 باتیں اس سے نکل رہی تھیں، اس میں ایک میں ترمیم پیش نظر ہے، اس لیے یہ بات کہی ہے۔ یعنی مرنے والے کی اولاد میں اگر لڑکیاں ہی ہوں تو خواہ 2 ہوں یا 2 سے زائد، ان کا حصہ ہر حال میں 2/3 ہوگا۔
مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکے اور لڑکیاں ہیں تو پھر تو 1:2 سے تقسیم کرنا ہوگا، ہر لڑکے کو لڑکی سے دونا ملے گا، لیکن اگر لڑکے ہی ہیں تو وہ سارا لے جائیں گے، لڑکیاں سارا نہیں لیں گی، یہ ترمیم کر دی۔ یعنی مرنے والے کی اولاد میں اگر لڑکیاں ہی ہوں تو خواہ 2 ہوں یا 2 سے زائد، ان کا حصہ ہر حال میں 2/3 ہوگا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، یہ اسی پر عطف ہوا ہے، یعنی یہ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً میں جو واو ہے یہ بھی اس کو کوئی مستقل بالذات جملہ نہیں بنا رہی، بلکہ فَإِن كَانَ نِسَان میں جو استثناء ہے اسی استثناء پر یہ بھی عطف ہے، اسی کا حصہ ہے، یہ اسی پر عطف ہوا ہے، یعنی اگر ایک ہی لڑکی ہے تو وہ نصف کی حقدار ہو۔ یہ تالیف کرنا اور اس کی طرف توجہ دلانا اس لیے ضروری ہے کہ اس پر آگے کچھ احکام متفرع ہوں گے۔ فوق اثنتین کا مفہوم ہم نے اوپر 2 یا 2 سے زائد بیان کیا ہے۔ اوپر جو آیت ہے اس میں جب لڑکیوں کا حصہ بیان ہوا ہے تو وہ یہ ہے کہ فَإِن كُنَّ نِسَان فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، کہ لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمارے نزدیک اثنتین کا لفظ عربیت کی روح سے محذوف ہے، یعنی قرآن مجید کے الفاظ تو ہیں کہ فَإِن كُنَّ نِسَان فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں، 2 نہیں کہا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عربیت کے اسلوب پر اس میں اثنتین یا 2 یہ حذف ہو گیا ہے۔ قرآن کی زبان میں اگر ہم ایک لڑکی اور 2 یا 2 سے زائد لڑکیوں کا حصہ ان کے حصوں میں فرق کی وجہ سے الگ الگ بیان کرنا چاہیں تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کا تتبع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اگر کسی موقع اوپر 1 2 3 چیزیں بیان کرنی ہوں تو پھر قرآن مجید اپنی ترتیب قائم کرتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ ہے نا کہ اگر آپ نے ایک لڑکی اور 2 یا 2 سے زائد لڑکیوں کا حصہ بیان کرنا ہے اور ان کے حصوں میں فرق ہے تو کوئی ترتیب تو قائم کریں گے نا۔ وہ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ترتیب سعودی ہو اور ایک یہ کہ نزولی ہو، یعنی یا اوپر کو چڑھتے ہوئے یا نیچے کو اترتے ہوئے۔ ترتیب سعودی کے مطابق بیان کرنا پیش نظر ہو اوپر کو چڑھتے ہوئے تو کیا کریں گے؟ تو پہلے ایک لڑکی اور اس کے بعد 2 لڑکیوں کا حصہ بیان کیا جائے گا، یعنی اوپر کو جانا ہے نا، تو ایک لڑکی کا پہلے بیان کریں گے، اس کے بعد 2 لڑکیوں کا بیان کر دیں گے۔ 2 سے زائد کا حصہ اگر وہی ہے جو 2 کا ہے تو اسے لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جب آپ یہ بیان کرنا چاہیں تو آپ کہیں کہ ایک لڑکی کا حصہ یہ ہے، 2 کا یہ ہے۔ اب آپ 2 سے زائد کا حصہ بھی وہی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو الگ سے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اتنا کافی ہے۔ قرآن مجید کی زبان کے بارے میں کئی مرتبہ یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ اس میں بڑا اعجاز ہے، اس کے خاص اسالیب ہیں، اور اس میں وہ چیز کے جو جملوں کے باہمی ربط سے واضح ہو رہی ہو، جس میں لفظ دلالت کر رہا ہو اور اسے دوسرے لفظ میں بیان کرنے کی ضرورت نہ ہو، جس میں کلام کے قرائن بیان کر دیں، اس کے لیے الفاظ نہیں استعمال کیے جاتے۔ یہ اس زمانے کی زبان کا حسن تھا اور قرآن مجید میں اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ ترتیب سعودی کے مطابق بیان کرنا پیش نظر ہو تو پہلے ایک لڑکی اور اس کے بعد 2 لڑکیوں کا حصہ بیان کیا جائے گا۔ 2 سے زائد کا حصہ اگر وہی ہے جو 2 کا ہے تو اسے لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کے فوراً بعد جب 2 کا حصہ اس طرح بیان کیا جائے کہ وہ ایک کے حصے سے زیادہ ہو تو اس کے صاف معنی یہ ہے کہ 2 سے زائد کا حکم بھی وہی ہے جو 2 لڑکیوں کا ہے۔ اپنی زبان میں بیان کر کے دیکھ لیجئے، اگر میں یہ کہوں کہ اولاد آپ کی ہے، آپ اس میں ایک لڑکی کو یہ دیجئے اور 2 ہوں تو یہ دے دیجئے گا، اور آگے کچھ بیان نہ کروں، اور 1 اور 2 کے حصے میں فرق ہو تو اس سے آپ یہ نتیجہ نکلے گا کہ 2 سے زائد ہوں تو پھر ان کا حصہ بھی وہی ہے جو 2 کا بیان ہوا ہے۔ اسی بات کو ہم ترتیب نزولی کے مطابق بیان کریں گے،
یعنی ترتیب سعودی تو یہ تھی کہ پہلے ہم نے ایک کا بیان کیا پھر دو کا بیان کر دیا. اب اوپر سے آنا ہے تو اوپر میں دیکھیے کہ یہاں تو یہ صورتحال تھی نا کہ ایک دو اور دو سے زائد کو چھوڑ دیا. وہاں یہ ہے کہ اب دو سے زائد اوپر ہے. یہی ہوگا، یعنی جب آپ اوپر سے بیان کرنا شروع کریں گے تو آخری سے بیان کریں گے نا. اسی بات کو ہم ترتیب نزولی کے مطابق بیان کریں گے تو اس کے لیے فوق اثنتین اور اثنتین کے الفاظ استعمال کرنا ہوں گے. یہ الفاظ چونکہ عربیت کی روح سے موضوع نہ ہوں گے، اس لیے دو سے زائد کا حصہ بیان کرنے کے بعد ایک کا حصہ بیان کر دیا جائے گا. یعنی فوق اثنتین اس کے بعد او اثنتین نہیں کہا جائے گا. اس اسلوب میں فوق اثنتین یعنی دو سے زائد سے کلام کا آغاز خود دلیل ہوگا کہ اس سے پہلے اثنتین کا لفظ محذوف ہے. یعنی اصل میں جب آپ نے ایک کیٹیگری بنائی نا دو یا دو سے زائد، تو پوری ترکیب یہی ہے دو یا دو سے زائد. اور دیکھیے جب آپ یہ بولتے ہیں دو یا دو سے زائد تو دو کو پہلے بولیں گے نا آپ، اور جیسے ہی آپ دو کو پہلے بولیں گے تو ترتیب مجروح ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے دو پہلے بولا، دو سے زائد بعد میں بولا اور ایک بعد میں بولا، تو ترتیب قائم نہیں رہی، ترتیب کا حسن مجروح ہوا. اب آپ نے دو سے زائد کہہ دیا. اس اسلوب میں فوق اثنتین سے کلام کا آغاز خود دلیل ہوگا کہ اس سے پہلے اثنتین کا لفظ محذوف ہے. غور کیجئے تو اس کا قرینہ بالکل واضح ہے. وہ قرینہ کیا ہے؟ اس ترتیب کا حسن مقتضی ہے، تقاضا کرتا ہے کہ فوق اثنتین سے پہلے اثنتین کا لفظ استعمال نہ کیا جائے. یعنی اگر آپ دو سے زائد سے پہلے دو کہہ دیں گے تو ترتیب قائم نہیں رہے گی بیان میں. اس ترتیب کا حسن مقتضی ہے کہ فوق اثنتین سے پہلے اثنتین کا لفظ استعمال نہ کیا جائے. قرآن مجید کی بلاغت، فصاحت اور حسن بیان میں اس طرح کی نازک چیزیں بھی ملحوظ رہتی ہیں. اس ترتیب کا حسن تقاضا کرتا ہے، مقتضی ہے کہ فوق اثنتین سے پہلے اثنتین کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، اور صحت زبان کا تقاضا ہے کہ فوق اثنتین سے بات شروع کی جائے تو بعد میں اثنتین مذکور نہ ہو، کیونکہ فوق اثنتین و اثنتین یہ زبان نہیں ہے، یہ روزمرہ کے خلاف ہے. دو یا دو سے زائد کہتے ہیں، دو سے زائد دو نہیں کہتے، ہماری اردو میں بھی نہیں کہتے. تو اس وجہ سے عربی زبان میں بھی یہ نہیں کہا جائے گا. قرآن مجید نے یہاں یہ حصے ترتیب نزولی کے مطابق بیان کیے ہیں، یعنی سعودی ترتیب نہیں اختیار کی. سعودی ترتیب یہ تھی کہ ایک کا بیان کیا جاتا پھر دو کا بیان کر دیا جاتا، دو سے زائد کا بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ترتیب نزولی کے مطابق بیان کیے ہیں، اس لیے حذف کا یہ اسلوب ملحوظ ہے. تو پھر کیا کیا ہے؟ پھر فوق اثنتین سے پہلے اثنتین کا لفظ محذوف کر دیا، omit کر دیا ہے، یعنی وہ الفاظ میں بیان نہیں ہوا. سورہ نساء کی آخری آیت میں یہی حصے ترتیب سعودی کے مطابق بیان ہوئے. یہ دیکھیے میں نے اس کو خود قرآن مجید کی نظیر سے موقت کر دیا ہے اس اسلوب کو. یعنی یہاں ترتیب نزولی ہے، اوپر سے نیچے کی طرف حصے آ رہے ہیں. وہاں ترتیب حصے وہی ہیں، وہاں ترتیب سعودی ہے، نیچے سے اوپر. اس آیت کو دیکھیے، سورہ نساء کی آخری آیت میں یہی حصے ترتیب سعودی کے مطابق بیان ہوئے ہیں. چنانچہ دیکھ لیجئے وہاں اثنتین کے بعد فوق اثنتین کا لفظ حذف کر دیا، یعنی وہاں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، یعنی پہلے بہن کا آدھا حصہ بیان کیا. وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد فإن کانت اثنتین، یعنی اگر بہنیں دو سے زیادہ ہوں فلہم الثلثان مما ترک، وہی حصے، کوئی فرق نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیجئے وہاں دو کے حصہ بیان کر کے دو سے زائد کا بیان نہیں کیا، اس لیے کہ دو سے زائد پر وہ خود دلالت کر دے گا. اور یہاں چونکہ ترتیب نزولی تھی اوپر سے نیچے کی طرف، تو اثنتین کا لفظ حذف کر دیا. یہ میں نے اس کی وجہ بتائی ہے. ہمارے عام طور پر اس میں بھی لوگوں نے بہت بحثیں کی، اور پھر انہوں نے ایک روایت سے استدلال کر کے دو کا حصہ متعین کرنے کی کوشش کی ہے. قرآن مجید کی زبان کا ذوق ہو تو یہ بات بالکل واضح ہے. اور سورہ نساء کی آخری آیت
اس معاملے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہنے دیتی۔ یہ اولاد کے حصے تھے۔ اب آگے چلیے، ارشاد فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اور اگر میت کے اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے ترکے کا چھٹا حصہ ہے۔ یعنی پہلے اولاد کے حصے بیان کیے، اولاد ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی۔ اب یہ بتایا کہ اولاد ہو اور والدین بھی ہوں تو والدین میں سے ہر ایک کے لیے ترکے کا چھٹا حصہ ہے، 1/6 1/6 ان کو ملے گا۔ اور اگر اس کے اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کا حصہ 1/3 ہے۔ یعنی دوسری صورت کیا بیان کی کہ اولاد نہیں ہے، اور پھر صرف یہ نہیں کہ اولاد نہیں ہے، نہیں کوئی اور بھی نہیں ہے، والدین ہی وارث ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ سارا ترکہ ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو ماں کا حصہ 1/3 ہے، اور اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو ماں کے لیے وہی چھٹا حصہ ہے۔ جب کوئی وصیت جو مرنے والے نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور قرض اگر اس نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ یہ میں نے ترجمہ کر دیا ہے الفاظ کے لحاظ سے جیسے کہ کیا جاتا ہے، اپنے طریقے پر نہیں کیا، اس لیے کہ مجھے آگے بحث کرنی ہے۔ اولاد کے بعد یا والدین کے حصے بیان ہوئے۔ اولاد کے حصے ہم پڑھ چکے، اس میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر لڑکے اور لڑکیاں ملے ہوئے ہیں تو 1/2 سے ترکہ تقسیم ہو جائے گا، اور اگر صرف لڑکیاں ہیں اور 2 یا 2 سے زائد ہیں تو 2/3 ان کا ہوگا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو آدھا اس کا ہوگا۔ اب والدین، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، یہاں سے یہ حصے شروع ہوئے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور والدین کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اس میں سے جو اس نے چھوڑا۔ یہ جملہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً اور وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً پر نہیں، بلکہ اس پورے حکم پر عطف ہوا ہے جو اوپر اولاد کے لیے بیان ہوا ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جس نے ہمارے ہاں اول کا مسئلہ پیدا کیا۔ اول کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ذرا پہلے اصل قانون کو سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد میں اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ جملہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً اور وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً پر نہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ 2 لڑکیوں کا حصہ بیان ہوا، ایک لڑکی کا حصہ بیان ہوا، اور پھر اس پر عطف کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ والدین کا حصہ یہ ہے۔ نہیں، اولاد کا حصہ بیان ہوا۔ یعنی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اوپر اولاد کا حصہ بیان ہوا ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً اور ان کانت، یہ استثناء کے جملے ہیں، یہ اپنی جگہ کوئی انڈیپینڈنٹ جملے نہیں ہیں۔ اصل بات کیا تھی جو بیان کی گئی؟ وہ یہ تھی کہ للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی اولاد کا حصہ بیان کیا گیا تھا، اس میں ایک استثناء بیان کیا گیا، اور پھر اولاد کے بعد اولاد کے پورے حصوں پر عطف کر کے والدین کا حصہ بیان کر دیا۔ چنانچہ اس میں عطف اب جمع کے لیے نہیں ہوگا۔ یعنی اگر یہ ہوتا کہ دیکھیے لڑکیوں کا حصہ یہ ہے اور اس کے بعد والدین کا حصہ یہ ہے، تو پھر اگر یہ کہا جاتا کہ آدھا ان کا ہے اور آدھا ان کا ہے تو پھر ایک میں ہم جمع کرتے ان کو۔ یہاں عطف جمع کے لیے نہیں ہوگا، اسے استدراک کے لیے مانا جائے گا۔ یہ جو عطف ہے واو کے ساتھ وَلِأَبَوَيْهِ ہے، اس کی وجہ یہ ہے استدراک کے لیے مانا جائے گا۔ اب آگے میں مثال دے کے آپ کو بتاؤں گا کہ استدراک کیا ہوتا ہے ایسے جملوں میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین میں یہ بات تو بیان ہوئی ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا، لیکن یہ کتنا ہوگا اسے متعین نہیں کیا گیا۔ یعنی پلٹ کر جائیے پیچھے اور دیکھیے کیا کہا تھا۔ یہ کہا تھا کہ اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ ترکے کے کتنے حصے میں
لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، یہ نہیں بتایا۔ ان 2 جملوں کو بھول جائیے، فَإِن كُنَّ نِسَاءً کو اصل میں اولاد کا حصہ کس جملے میں بیان کیا گیا ہے؟ وہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ لڑکے تنہا ہوں تو سارا ترکہ ان کو دے دیں گے، تو پھر تو ظاہر ہے والدین کے لیے دینے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یعنی وہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کا حصہ ترکے کے کتنے حصے میں ہوگا، یہ نہیں بیان کیا گیا، بلکہ یہ عام طریقے سے قاعدہ بیان کر دیا گیا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا، لیکن یہ کتنا ہوگا اسے متعین نہیں کیا گیا۔ یہ اسی طرح کا اسلوب ہے جس طرح مثال کے طور پر ہم اپنی زبان میں یہ کہیں کہ یہ روپے بچوں کے لیے ہیں۔ اب یہ دیکھیے جملہ بولا نا، یہ روپے بچوں کے لیے ہیں، لڑکوں کو لڑکیوں سے دونا دیجیے، اور اس کے بعد ایک جملہ بول دیں اور اس میں سے آدھی رقم آپ کے ابا کے لیے ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ جملہ بولا اور اس میں سے آدھی رقم آپ کے ابا کے لیے ہے، تو کیا ہوا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اس جملے نے لازم کر دیا ہے کہ اسے استدراک کا جملہ مانا جائے، یعنی آپ نے پہلے جو کچھ دیا تھا اسے اولاد میں تقسیم کرنے کے لیے کہا، پھر اپنی بات میں ترمیم کر دی۔ اس کو استدراک کہتے ہیں، جس کو ہم لیکن سے بیان کرتے ہیں، اسی لیے لیکن کو حرف استدراک کہا جاتا ہے۔ زبان میں یہ اسلوب موجود ہے کہ ہم پہلے ایک جنرل سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں اور پھر لیکن کہہ کے اس کے اوپر ایک کوالیفیکیشن عائد کرتے ہیں، وہ ہوئی ہے یہاں پہ، اسی کو استدراک کہا جاتا ہے۔ یہ اسی طرح کا اسلوب ہے جس طرح مثال کے طور پر ہم اپنی زبان میں یہ کہیں کہ یہ روپے بچوں کے لیے ہیں، لڑکوں کو لڑکیوں سے دونا دیجیے۔ تو اب لڑکوں کو لڑکیوں سے دونا دیجیے، یہ تقاضا کر رہا ہے کہ جو روپے دیے گئے ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، وہ سب لڑکوں اور لڑکیوں میں ایک نسبت 2 سے تقسیم کر دیے جائیں۔ اس کے بعد جب آپ کہیں گے اور اس میں آدھی رقم آپ کے ابا کے لیے ہے، تو اس جملے کا کیا تقاضا ہوگا؟ یہ جملہ جہاں بھی بولا جائے گا اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ پہلے ابا کو آدھی رقم دی جائے گی، اس کے بعد باقی بچوں کا ہے۔ ان جملوں کو دیکھیے، ان سے قائل کا مدعا بالکل واضح ہے۔ جو شخص بھی زبان آشنا ہوگا وہ ان سے یہی مطلب سمجھے گا کہ روپے در حقیقت بچوں کے لیے دیے گئے ہیں۔ اس لیے بات اگر پہلے 2 جملوں ہی پر ختم ہو جاتی تو ساری رقم لڑکوں اور لڑکیوں میں اسی نسبت سے تقسیم کر دی جاتی جو ان جملوں میں بیان ہوئی ہے، لیکن قائل نے اس کے بعد چونکہ آدھی رقم ابا کو دینے کے لیے کہا ہے، اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ابا کا حصہ پہلے دیا جائے اور باقی جو کچھ بچے وہ اس کے بعد بچوں میں تقسیم کیا جائے۔ اس چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اول کا مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ یعنی جملے کی نوعیت ایسی تھی کہ اگر اس کو ٹھیک طرح سے سمجھ لیا جاتا تو یہی قانون ہوتا کہ پہلے والدین کا حصہ دو اور پھر والدین کے حصے ہی پر آگے عطف ہوا ہے ازواج کا حصہ، بیوی یا شوہر کا حصہ، وہ دونوں پہلے دو، اس کے بعد باقی اولاد کا ہے، کیونکہ اولاد کا حصہ بیان کرتے وقت تعین نہیں کی گئی تھی۔ جملہ اس طرح کا بولا گیا تھا، یہ روپے بچوں کے لیے، ان میں ایک نسبت سے 2 سے تقسیم کر دو اور ابا کو یہ دے دو اور بیوی کو یہ دے دو۔ تو اگلے جملے حقیقت میں خود بخود لازم کر دیتے تھے کہ پہلے وہ حصے دیے جائیں گے، اس کے بعد اولاد میں وہ رقم تقسیم ہوگی۔ لیکن قائل نے اس کے بعد چونکہ آدھی رقم ابا کو دینے کے لیے کہا ہے، اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ابا کا حصہ پہلے دیا جائے اور باقی جو کچھ بچے وہ اس کے بعد بچوں میں تقسیم کیا جائے۔ ہم نے اوپر اولاد کے حصوں کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ سے استثناء اور اسی کے ایک پہلو کی وضاحت ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے غلطی لگی ہے لوگوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان کیا کہ اولاد کے حصے 1:2 کے ساتھ تقسیم کیے جائیں گے، تو آگے جب یہ کہا کہ اگر لڑکیاں ہی ہوں تو وہ الگ سے حصہ بیان کرنے کا اسلوب نہیں تھا، بلکہ جو اولاد کے لیے ہے اس میں اگر لڑکیاں ہی ہوں، یہ مقصود تھا اس سے۔
ہم نے اوپر اولاد کے حصوں کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ فَإِن كُنَّا نِسَاءً لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ سے استثناء اور اسی کے ایک پہلو کی وضاحت ہے۔ ہماری یہ بات اگر صحیح ہے تو اسے پھر وَلِأَبَوَیْهِ کی طرح اپنے مقام پر مستقل نہیں مانا جا سکتا۔ مستقل نہیں مانا جا سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حصہ اب سارے ترکے میں سے نہیں دیا جا سکتا۔ استدراک کے بعد جو بات کہی گئی ہے پہلے اس پر عمل ہوگا، اس کے بعد ہم اولاد کے حصے دیں گے۔ اولاد میں سارے لڑکے ہوں گے تو جو کچھ بچا ہوا ہے وہ ان میں تقسیم ہو جائے گا، اور لڑکیاں ہی ہیں تو جو کچھ بچا ہوا ہے ان کا 2/3 ان کو ملے گا۔ اس پر آگے پھر کچھ تفصیلی بحث ہے، اور میں نے یہ بتایا ہے اسی طرح مثالیں دے کر کہ کس طریقے سے فَإِن كُنَّا نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ کو مستقل حصہ نہیں مانا جا سکتا۔ اس پر ہم آئندہ نشست میں گفتگو کریں گے، اس کا انتظار کیجیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔